कुछ अर्सा पहले हमने गैस लाइटिंग पे कुछ कॉलम्स लिखे थे। बहुत से दोस्तों का इसरार है कि हमें गैस लाइटिंग के जो कॉलम्स हैं वो रिकॉर्ड करवाने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ना नहीं जानते और वो सुनना चाहते हैं। तो इस सिलसिले का पहला कॉलम हाजिर है, तपते तवे पे फुदकता मेंढक। हमारी बेटी और बेटा खिलाफ़े मामूल बावर्ची खाने में थे। अम्मा अम्मा किचन में आइए, चूल्हे में गैस रुक रुक के आ रही है और लाइटर भी काम नहीं कर रहा। उफ, इन्हें आज क्या चूल्हा चौकी का शौक लाहक हुआ। हम ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए किचन में पहुंचे। कुछ जदीद ज़माने की गज़ा तैयार करने के इज्जा चारों तरफ फैले हुए थे और चूल्हा था कि जल के ही नहीं दे रहा था। गैस और लाइटर दोनों ही में कोई नक्स मालूम होता है। अभी टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा। हम ये कह ही रहे थे कि यकायक दिमाग में कोंदा सा लपक गया, गैस लाइटिंग। अरे, आज इस चूल्हे की बदौलत हमें क्या याद आ गया? अमरियत पसंद पिद्रसरी माशरे का एक और हथियार, गैस लाइटिंग। ताकत और इख्तियार का खेल, गैस लाइटिंग, जिसमें एक फरीक दूसरे फरीक का नफ्सियाती और जज्बाती इस्तेहसाल करते हुए उसकी ज़ात के यकीन, एतमाद, नज़रियात और ख्वाहिशात पे मतवातर तनकीद करते हुए इस कदर शकूक व शुबहात पैदा कर देता है कि शिकार का अपनी ज़ात ही से यकीन उड़ जाता है, एतमाद किरची किरची हो जाता है, नज़रियात मुतज़लज़ल हो जाते हैं और वह गैस लाइटर की पैदा करदा इस सोच पे ईमान ले आता है कि नक्स का मंबा उसी की ज़ात है। गैस लाइटिंग का दायरा अमल महज औरत और मर्द के ताल्लुकात तक महदूद नहीं। बेपनाह ताकत और इख्तियार की चाह, फतह करने की ख्वाहिश और दूसरों को अपना मती बनाने का चाव माशरे के मुख्तलिफ तबकात, अफराद और ताल्लुकात में देखा जा सकता है। सियासी रहनुमा, मजहबी उलमा, आमिर और पिद्रसरी माशरे में पाए जाने वाले शौकीन अफराद को शिनाख्त करना कतई मुश्किल नहीं। औरत के हकूक पे बात करना हमारी पहचान ठहरी, तो चलिए बात वहीं से शुरू करते हैं। हो सकता है फिल्म के रसियाकारीन ने 1944 में आने वाली फिल्म गैस लाइट देख रखी हो, जिसमें हीरोइन इंग्रिड बर्गमैन को उसका शौहर जोड़ तोड़ करके यकीन दिलाता है कि उसकी हर सोच शिकस्ता, हर अमल मशकूक और आपस के ताल्लुकात में खराबी की जड़ बीवी की ज़ात है। एक मंजर में दोनों साथ साथ चलते हुए दिखाए जाते हैं। इंग्रिड बेध्यानी में एक अजनबी की तरफ देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा देती है। अब देखिए शौहर मोहतरम क्या हश्र करते हैं। क्या आम तौर पे तुम अजनबी लोगों से ऐसा ही बर्ताव करती हो? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उसको जानती हूँ, उसका जवाब था। क्या तुम मुझे सच बता रही हो? वो बोली, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है, आखिर मैं नहीं जानती वो कौन है। फिर तुम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई क्यों? ये शौहर साहब थे। मैं असल में कुछ सोच रही थी, मुझे नहीं पता मैं क्यों मुस्कुराई। हाँ, जैसे और बहुत सी हरकतें तुम सोचे समझे बगैर करती हो। कौन सी हरकतें? कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान बहुत भटका हुआ रहता है। तुम अपने आप में खो जाती हो, तुम चीज़ें गुम कर देती हो, तुम थकी हुई नज़र आती हो। हाँ, शायद ऐसा ही है, तुम ठीक कहते हो। मैं थक के काफ़ी चीज़ों पे ध्यान नहीं कर सकती। देखा आपने, एक सादा बेमानी मुस्कुराहट के इख्तिताम पे बीवी को शर्म दिला के इस बात का यकीन दिला दिया गया कि उसकी ज़ात में खला पाया जाता है और वो एक सादा लाशऊरी तौर पे किए जाने वाले अमल के लिए भी शौहर को जवाबदेह है।
جو اس کی ذات کے بقیے ادھیڑنے کے لیے معمولی بات کو بھی ایک مخصوص نظر اور خاص زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ مرد اور عورت کے تعلقات یا رشتے میں اگر ایک فریق ہمیشہ نکتہ چین، طنز، اعتراض، تنقید، الزام تراشی اور دوسرے کو شرمندہ کیے جانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے تو جان لیجئے وہ گیس لائٹر ہے اور دوسرا اس کا شکار۔ لیجئے صاحب، گیس لائٹر کو شناخت کرنے کی کچھ نشاندہی ہم کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے مضبوط سفید جھوٹ۔ گیس لائٹر ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ کی اصلیت جانتے ہوئے بھی سامنے والا ان پہ ایمان لے آتا ہے۔ نمبر 2 ہے اپنے کہے کو جھٹلانا۔ سننے والا جانتا ہے کہ گیس لائٹر نے کب کس موقع پہ کیا کہا، لیکن گیس لائٹر اس شد و مد سے تردید کرتا ہے کہ شکار ثبوت ہونے کے باوجود ذہنی ابتری میں مبتلا ہو جائے اور سوچے کہیں میں ہی غلط تو نہیں۔ نتیجتاً شکار کا اپنے آپ سے یقین اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو غلط سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3 پسندیدہ ترین اشیاء کو ہتھیار بنانا۔ گیس لائٹر جانتا ہے کہ شکار کے لیے کس چیز کی کیا اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ ساتھی کی شناخت، کیریئر، کتابیں، فلم بینی، دوستوں کی محفلیں، گفتگو۔ وہ ان سب پہ تنقید کرتے ہوئے کہے گا کہ اسے یہ سب پسند نہیں، اور ساتھ ہی بہتر بننے کی کوشش میں اپنی محبوب اشیاء سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ گیس لائٹر شکار کی بنیادی شخصیت پہ حملہ کرتے ہوئے اسے ہر بات میں معاشرے کے جملہ تصورات کے برعکس قرار دے کے احساس جرم میں مبتلا کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے توے پہ بیٹھا ہوا مینڈک، جو ہمارے مضمون کا عنوان بھی ہے۔ گیس لائٹنگ ایک آہستہ رو عمل ہے۔ وقتاً فوقتاً جھوٹ، بار بار تنقید اور جھٹلائے جانے کی زد میں آئے ہوئے شکار سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کا اپنے آپ سے اعتماد اور ان کی شناخت چھینی جا رہی ہے۔ جیسے کسی مینڈک کو توے پہ بٹھا کے آہستہ آہستہ آنچ بڑھائی جائے اور مینڈک کو حرارت تو پہنچے، لیکن یہ اندازہ کبھی نہ ہو سکے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ نمبر 5 قول و فعل بالتضاد۔ گیس لائٹر کھوکھلی باتیں کرتا ہے، اس کا فعل کچھ اور ظاہر کرتا ہے اور وہ باتوں سے میل نہیں کھاتا۔ نمبر 6 تنقید و تعریف ساتھ ساتھ۔ تنقید سہتا ہوا ساتھی ایک دن انگشت بدندہ رہ جاتا ہے جب گیس لائٹر ساتھی کی یکدم تعریف کرے اور ساتھی مزید ذہنی خلل و ہیجان کا شکار ہو کے سوچتا ہے کہ میرا شوہر یا بیوی یا ساتھی اتنا بھی برا نہیں، یہ تو میری تعریف کر رہا ہے۔ نمبر 7 ذہنی انتشار اور قوت ارادی کی کمزوری۔ گیس لائٹر بھرپور کوشش کرتا ہے کہ ساتھی کو ذہنی طور پر منتشر رکھا جائے اور ساتھی اپنی ذات پہ اٹھتے ہوئے اعتماد سے گھبرا کے پھر سے گیس لائٹر کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ نمبر 8 بد سے بدنام برا۔ گیس لائٹر خود چاہے جو مرضی کر رہا ہو، لیکن ساتھی کی کمزوریوں کا ڈھنڈورا پیٹنا اس کا بہترین شغل ہے۔ یوں ساتھی ہمیشہ اپنے آپ کا دفاع کرنے پہ مجبور اور گیس لائٹر حملہ آور کے مقام پہ فائز رہتا ہے۔ نمبر 9 ہمنوا اور مخالف۔ گیس لائٹر بہت سے لوگوں کو ساتھی کی مخالفت میں اپنا ہمنوا بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایکس بخوبی واقف ہے کہ تم میں کیا برائی ہے۔ سب رشتہ دار جانتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے یا تم کچھ نہیں کر سکتی۔ گیس لائٹر ساتھی کی نام نہاد کمزوری کو لوگوں کے نام سے اور لوگوں کے بیچ یوں مشتہر کرتا ہے کہ ساتھی جان ہی نہیں پاتا کہ احباب میں سے کون اس کی بات پہ یقین کرے گا اور کون نہیں۔ نتیجتاً اس کا انحصار گیس لائٹر پہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 10 ساتھی نارمل نہیں۔ گیس لائٹر لوگوں کو باور کرا دیتا ہے کہ قصوروار ساتھی ہے اور وہ خود معصوم۔ اگر ساتھی اپنے احباب میں گیس لائٹر کی ذہنی یا جذباتی تشدد کا ذکر کرنا چاہے، سب بیک زبان یہی کہیں گے کہ گیس لائٹر تو ساتھی پہ جان چھڑکتا ہے،
اس کی مدد کے بغیر تو ساتھی کچھ بھی نہیں، اور ساتھی کی کمزوریوں کو سنبھالنا گیس لائٹر ہی کا تو کام ہے۔ گیس لائٹر کے تیار کردہ سٹیج، ایکٹ اور اسکرین پلے کی داد دیجیے، جس میں وہ طاقت اور اختیار کا پلڑا اپنے پاس رکھتے ہوئے متشدد رویوں کے باوجود معصوم بنتے ہوئے احباب کی ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیاب رہتا ہے، اور اصل میں مظلوم ساتھی اپنے آپ سے ہی سوال کرتے ہوئے رہ جاتا ہے، شاید میں ہی غلط تھا یا تھی، شاید میں نے ہی ہمیشہ غصہ دلایا، شاید میں ہی اکثریت مرد یا عورتوں سے مختلف ہوں، شاید میرا ہی قصور تھا۔ اگر میں اس طرح نہ کرتا یا کرتی تو میرا ساتھی مجھ سے ناراض تو نہ ہوتا، شاید میں ہی بحث کرتا یا کرتی ہوں، شاید مجھے فلاں موقع پہ انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر شاید یہ وہ ابہام اور گرداب ہے جس میں گیس لائٹر کا شکار پھنس کے رہ جاتا ہے۔ صاحبان دانش، ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہمارا یہ مضمون ایک ایسا آئینہ ہو جس میں کچھ گرد آلود چہرے واضح طور پہ دکھائی دینے لگیں اور کچھ کے ذہن میں گھومتے پہیوں کا اندازہ ہو سکے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس آئینہ نما پہ مزید بات کریں، شاید اب بازی پلٹنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اولی چال سے آگے نہیں سوچا میں نے، اولی چال سے آگے نہیں سوچا میں نے، زیست شطرنج کی بازی تھی، سو میں ہار گیا۔ شکریہ۔